تو ہم دور ہو گئے۔ تیسرا ہے قرآن کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اب حضور کی غلاموں کی فہرست اتنی لمبی ہے اور واقعات اتنے لمبے ہیں کہ زندگی کے سانس بھی ختم ہو جائیں بیان کرتے کرتے میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے واقعات ختم نہیں ہوتے۔ تو بس صرف اتنا دیکھ لیں کہ 3 سال کی محنت میں جو خادم رضوی کو میرے مصطفیٰ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں، دیکھو پھر وہ اپنے غلاموں کو نوازتے کیسے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا قرآن کے ساتھ آپ وابستہ رہیں۔ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، قرآن کے ساتھ آپ وابستہ رہیں، قرآن پہ ایمان لائیں۔ اب قرآن پہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، قرآن سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ میں نے قرآن کریم کا جو مطالعہ کیا، مجھے 3 مختلف مقامات سے جو قرآن کی تلاوت کے متعلق باتیں ملیں۔ میں طالب علم ہوں، میں نے اپنے انداز سے پڑھا، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، چوتھی ہو، لیکن مجھے 3 ہی پتہ چلی۔ پہلی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یتلونہ حق تلاوت ہی، اسے ایسے پڑھو کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کر دو، اسے ایسے پڑھو۔ اگر تلاوت کا حق ادا ہوتے دیکھنا ہے تو حضرت عثمان غنی کو دیکھو، 1 رکعت 2 رکعت میں ہر روز قرآن پاک ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب ہر روز 2 رکعت میں قرآن ختم کرتے ہیں۔ حضرت سالم وہ آزاد کردہ غلام تھے، انہیں آزاد کیا گیا، حضور کے صحابی بنے اور مدینے کے غریب ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات کا وقت ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے سالم قرآن پڑھ رہا ہے اور اس غریب کی غربت ایک طرف، حضور وہ قرآن سن کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر تو نے میری امت میں سالم جیسے قاری رکھے، تو نے میری امت میں سالم جیسے قاری رکھے۔ یعنی قرآن پڑھنے کی وجہ سے انہیں عزتیں ملیں۔ اگر قرآن پڑھنے کا حق ادا ہوتے دیکھنا ہے تو حضرت امام حسن کا وہ فرمان اٹھائیں کہ گھر میں میری امی فاطمہ چکی چلاتی، بیچ میں دانے ڈالتی، ان کا آٹا بنانا ہوتا تھا، ہاتھوں سے چکی سے آٹا بن رہا ہے، زبان سے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے کھانا کھانا ہے تو ساتھ قرآن کی تلاوت بھی سننی ہے۔ ہم بھائیوں اور بہنوں نے سونا ہوتا تھا، لوریاں بھی رب کے قرآن کی تلاوت کی دی جاتی تھیں۔ اگر قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہوتے دیکھنا ہے تو وہ کربلا کا منظر دیکھو، دھڑ نیچے ہے، سر نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہوتے دیکھنا ہے تو فیض آباد کی وہ سخت راتیں، نومبر کا مہینہ، برستی بارش، 22,000 شل بھی برس رہے ہیں، لیکن قرآن کا نور جب خادم رضوی کی زبان سے نکلتا تھا تو میرے رب نے اس کے صدقے فتح بھی عطا فرما دی۔ تو فرمایا یتلونہ حق تلاوت ہی۔ اور میں نے پہلے عرض کیا میں طالب علم ہوں، میری اپنی جو تھوڑی سی معلومات ہے، تھوڑا سا مطالعہ ہے، اس کے تحت صحابہ میں سے سب سے کم جس سے قرآن پڑھنا ثابت ہے وہ روزانہ 1 منزل ہے۔ 1 منزل سے کوئی صحابی کم نہیں پڑھتا تھا، کئی 10 پارے، کئی 15 پارے، کئی 1 مکمل ختم روز کرتے تھے۔ علامہ تھانوی جیسے بندے نے مولا علی کے بارے میں لکھا ہے کہ انہیں طے زمانی کی کرامت اللہ نے عطا فرمائی تھی، وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہوئے قرآن ختم کر دیتے تھے، یہ علامہ تھانوی نے لکھا ہے۔ تو حضرات گرامی، ایسے پڑھو کہ پڑھنے کا حق ادا کر دو، اور اگر ایسے نہیں پڑھ سکتے تو دوسرے نمبر پہ فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھ لو۔ اگر تم منزل نہیں پڑھ سکتے 1 پارہ پڑھ لو۔ اگر 1 پارہ، ہمارے یہاں نا سپارہ کہا جاتا ہے، ویسے تو یہ فارسی کا لفظ ہے، پورے قرآن کو سپارہ کہا جاتا ہے، تو بہرحال کیونکہ ہمارے یہاں مستعمل ہے سپارہ تو وہی میں بولوں گا، 1 سپارہ پڑھ لو۔ اگر 1 نہیں تو آدھا سپارہ پڑھ لو، آدھا بھی نہیں تو 1 رکوع پڑھ لو۔ امام الانبیاء کی وہ حدیث، حضور فرماتے ہیں وہ عمل جو زیادہ کیا جائے اور کبھی چھوڑ دیا جائے اس سے بہتر ہے تھوڑا کر لو مگر روزانہ کرو۔ تو چاہے 3 آیات پڑھو مگر روزانہ پڑھو۔ لیکن آج وہ لوگ بھی نہیں ملتے جو روزانہ 1 آیت بھی پڑھتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پہ میرے رب کریم نے فرمایا اگر روزانہ پڑھ بھی نہیں سکتے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جہاں پڑھا جا رہا ہو وہاں ادب سے سن لو، میں پھر بھی رحم کر دوں گا، میں پھر بھی تمہیں کچھ نہ کچھ عطا کر دوں گا۔
اب جس قرآن کو سننے پہ بھی اللہ رحم کے لیے تیار ہے، ہم اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں، ہم نبی سے دور ہو گئے۔ آج دیکھیں اللہ سے دوری اور نبی سے اتنی دوری ہے کہ سود والا جو کام کرتا ہے، سود کا جو پیسہ دیتا لیتا ہے، جو سودی ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں سودی سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اس کے مقابلے میں اللہ جنگ کر رہا ہے۔ تو ہم اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار مگر سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں، ہم جہنم میں جانے کے لیے تیار مگر رشوت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ ایک پیغام تھا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔